الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا سآتیکم منہا بخبر او آتیکم بشہاب قبس صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله۔ حمد و صلات کے بعد نہایت واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بزرگ ساتھیوں، آج مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پیارے دوستوں کا تذکرہ کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کے ولی کون ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں ولایت کیسے عطا فرماتا ہے۔ میں نے جو آیت مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اذ قال، یاد کرو اذ قال موسیٰ، جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا لأہلہ، اپنی بیوی سے، انی آنست نارا، میں دیکھ رہا ہوں آگ، سآتیکم منہا بخبر او آتیکم بشہاب قبس، میں اس میں سے لے آتا ہوں کوئی خبر، او آتیکم بشہاب قبس، یا اس میں سے میں ایک لے آتا ہوں انگارہ، یا اس میں سے ایک چنگاری۔ اب یہاں پہ انی، بے شک میں، آنستو، دیکھ رہا ہوں، نارا، آگ۔ اب یہاں پہ اگر آنستو کا لغوی معنی جانا جائے تو اس طرح علماء نے تو اس کا معنی لکھا ہے میں دیکھ رہا ہوں، لیکن آنستو یہ انسے سے ہے، اور انسا کا مطلب ہوتا ہے محبت۔ مثلا انسا وہ محبت کرتا ہے، آنستو میں محبت کرتا ہوں۔ اب اس کا معنی یہ ہوگا انی آنست نارا، وہ جو سامنے آگ جل رہی ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اب جو آگ جل رہی ہے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو جب حضرت شعیب علیہ السلام نے تربیت دی، علم دیا، جب ان کی تربیت مکمل ہو چکی تھی انہیں کہا کہ آپ فلاں جگہ پہ چلے جائیں،
فلاں جگہ پہ اللہ تعالیٰ کے دین کا ڈنکا بجائیں۔ اب وہ جانے لگے، راستے میں آگ دیکھتے ہیں، آگ جل رہی ہے، تو اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ یہاں پہ ٹھہرو۔ دوسری آیت میں آتا ہے انکثو، کہ یہاں پہ تو ٹھہر، لعلی آتیکم منہا، کہ وہاں سے میں بقبس، وہاں سے میں کچھ تیرے لیے لے کے آتا ہوں، او اجد علی النار ہدا، یا اس آگ کے ذریعے میں راستہ پا لوں گا۔ اس طرح کے الفاظ دیگر آیات میں بھی آتے ہیں، لیکن یہاں پہ آنستو کا جو معنی میں نے کیا ہے یہ انس سے ہے، اور انس کا ایک لغوی معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ محبت کرتا ہے۔ آنستو، میں محبت کرتا ہوں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی جو نبوت کا سفر جہاں سے شروع ہوا، وہاں سے آپ نے یہ فرمایا آنستو نارا، میں اس آگ سے محبت کرتا ہوں۔ پتہ چلا معرفت کا جو سفر شروع ہوتا ہے، ولایت کا جو سفر شروع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی پہچان کا سفر جو شروع ہوتا ہے، وہ سب سے پہلے آنستو سے شروع ہوتا ہے۔ آنستو سے مراد یہ ہے کہ میں محبت کرتا ہوں۔ سب سے پہلے بندہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرے، جب محبت کرتا ہے معرفت کا سفر شروع ہو جاتا ہے، پھر اس جلتی ہوئی چنگاری جو اس کے دل میں بھڑک اٹھتی ہے، اس کے دل میں وہ شعلہ موج زن ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی یاد کی آگ اس کے دل میں شعلہ زن ہو جاتی ہے۔ پھر فرماتا ہے سآتیکم منہا بخبر، اب میں اس آگ کے قریب جاتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی جو معرفت کی آگ جل رہی ہے اس کے قریب جاتا ہوں، وہاں پہ جا کے میں اس میں سے کوئی خبر لے کے آتا ہوں۔ خبر اس وقت حاصل ہوگی جب دل میں معرفت ہوگی۔ اب دل میں اگر معرفت نہیں ہے، دل میں محبت الہی کا چراغ روشن نہیں ہے، تو خبر نہیں مل سکتی۔ اسی طرح بعض اہل علم تو حاصل کر لیتے ہیں، لیکن وہ محبت نہیں کرتے، وہ انس و محبت اللہ تعالیٰ سے نہیں کرتے، اس سے پیارے نبی سے انس و محبت نہیں کرتے، اس وجہ سے انہیں کوئی خبر نہیں ہوتی، بے خبری میں زندگی گزار دیتے ہیں، ہوتے تو عالم ہیں لیکن انہیں اللہ تعالیٰ کی کوئی خبر نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کے معرفت کی کوئی خبر نہیں ہوتی۔ وجہ تسمیہ یہی ہے کہ آنستو، وہ اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا نہیں کرتے۔ جب اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا ہو جائے، سآتیکم منہا بخبر، اپنی بیوی کو کہہ رہے ہیں یہاں پہ ٹھہرو، میں لے کے آتا ہوں وہاں سے کوئی خبر، او آتیکم بشہاب قبس، یا وہاں سے میں ایک لے کے آتا ہوں، چنگاری لے کر آتا ہوں، یا وہاں سے میں ایک انگارہ لے کر آتا ہوں۔ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے، اور یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوا ہے آنستو، اسی سے انسان بھی نکلا ہے۔ اگر انسان کی لغوی تحقیق کی جائے، اس کے بھی مادہ مختلف ہیں۔ ایک انسا سے بنا ہے انسان، جس کا مطلب ہے محبت اور انس والا۔ اب اس سے یہ پتہ چلا کہ کوئی بھی انسان جو انسان ہوگا اس کے دل میں محبت اور انس ضرور ہوگا۔ جس کے دل میں محبت اور پیار نہیں ہے وہ انسان نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا مادہ اگر دیکھا جائے وہ نسیہ سے نکلتا ہے، جس کا مطلب ہے بھول جانا۔ نسیہ، وہ بھول گیا، انسا، اس نے محبت کی۔ اب یہ دونوں چیزیں مختلف ہیں۔ انسا کا مطلب ہوا وہ محبت کرتا ہے، نسیہ کا مطلب ہوا وہ بھول جاتا ہے۔ اب نسیہ سے اگر انسان بنایا جائے، نسیہ مادے سے انسان بنایا جائے تو پتہ چلتا ہے اس کا معنی یہ ہوگا بھول جانے والا۔ یہ تو لغوی تحقیق ہے جو علماء لغت نے کی ہے، لیکن اہل محبت نے جو اس کی تحقیق کی ہے، اہل محبت جدائی کے قائل نہیں ہیں، بلکہ اہل محبت جو ہیں وہ وصال کے قائل ہیں۔ وہ جدائی کے قائل نہیں، بلکہ اس جدائی کو ختم کر کے محب اور محبوب کو ملانے کے قائل ہیں۔ انہوں نے ان دونوں کو جدا نہیں کیا، ان دونوں کو آپس میں ملا دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ انس سے مراد ہے وہ محبت کرتا ہے، اور نسیہ سے مراد ہے
وہ بلا دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کی الفت حاصل کرنا چاہتے ہو، سب سے پہلے دل سے سب غیر اللہ کی محبت نکالنی ہوگی، سوائے ماں سے اللہ تعالیٰ کے ہر چیز کی محبت دل سے دور کرنی ہوگی۔ جب ساری چیزوں کو بلانا ہوگا، یہ نسیہ ہو گیا، ساری چیزوں کو بلا دیا، اس کے بعد اللہ کی محبت دل میں آئے گی، یہ انسا ہو گیا جی، اب آنستو ہو گیا کہ میں محبت کرتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہوں۔ اب اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ارشاد فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اے پیارے حبیب اپنے رب کا ذکر کیجئے، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، تبتل ہو کر اور تبدیل ہو کر۔ تبتل کا مطلب ہوتا ہے تمام دنیا سے کٹ کر، اسی طرح تبدیلہ کا بھی مطلب یہی ہوتا ہے ہر ذات سے کٹ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کیجئے۔ اب وہی آنستو، میں محبت کرتا ہوں، وہی اس میں معنی پایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبَّكَ، اپنے رب کا ذکر کیجئے، اپنے رب کو یاد کیجئے۔ اب اپنے رب کو کیسے یاد کرنا ہے؟ فرمایا وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْدِيلًا، دنیا کی ہر چیز سے کٹ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، تبدیلا ہر ذات سے کٹ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کریں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں حضور علیہ السلام ہمارے درمیان میں ہوا کرتے تھے، لیکن جیسے ہی اذان بلالی ہوتی تھی حضور علیہ السلام اپنے کام کاج کو ایسے چھوڑ دیتے اور ہماری طرف توجہ ہی نہیں کرتے، ہم یوں سمجھتے تھے کہ جیسے حضور علیہ السلام ہمیں جانتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہی تبدل ہے، یہی اللہ تعالیٰ کی طرف کٹ جانا ہے، تمام چیزوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف خلوص کے ساتھ توجہ کے ساتھ متوجہ ہو جانا ہے۔ پھر تبدیلہ کا مطلب کیا ہے؟ اب تبدل کا مطلب کٹ جانا، تمام دنیا سے ہٹ جانا، تبدیلہ کا مطلب بھی یہی ہے تمام ذاتوں کو بھول جانا۔ اب علماء نے جس کی تفسیر کی ہے بڑا پیارا نقطہ انہوں نے بیان فرمایا ہے کہ تبدل سے مراد یہ ہے تمام دنیا کو بلا دیا جائے، جب اللہ تعالیٰ کا ذکر آئے، جب اللہ تعالیٰ کا نام آئے، جب اس کی یاد آ جائے، ساری دنیا کو بلا دیا جائے، اپنے دل میں سے ساری دنیا کی محبت کو نکال دیا جائے، اور جب تبدل الیہ تبدیلہ کے مقام پر پہنچے وہاں اپنی ذات کو بھی بلا دے، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو یاد کرے، وہاں اپنے نفس کو بھی بلا دے، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو یاد کرے۔ جب بندہ اس مقام پر پہنچتا ہے تو مقام محبوبیت پہ پہنچ جاتا ہے، پھر ایسا مقام آ جاتا ہے کہ بندہ جب کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس بندے نے نہیں کیا، میں نے کیا ہے۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، پھینکی حضور علیہ السلام نے تھی کنکریاں، لیکن وہ ادا، وہ محبت بھرے جملے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ محبوب وہ کنکریاں تو تم نے پھینکی ہیں، جو تم نے نہیں پھینکی تھی دراصل وہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی ہیں۔ یہ محبت کی ایک انتہا ہوتی ہے، محبت کا ایک درجہ ہوتا ہے، جب وہاں پہ بندہ پہنچتا ہے پھر دنیا کی محبت دل سے نکل جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات یاد رہتی ہے، اپنا آپ بھی بندے کو بھول جاتا ہے، تو اس وقت بندہ جو ہے مقام محبوبیت، مقام رضا اور مقام خشنودی پہ پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا مقام عطا فرمایا تھا، اور تمام نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسا مقام عطا فرمایا تھا کہ جب وہ نبی اللہ کا ذکر کرتے تھے، وہ نبی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تھے، دنیا کی محبت بھی بلا دیا کرتے تھے، اپنا آپ بھی بلا کے اس کو یاد کیا کرتے تھے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا فلما اتاها، جب موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے قریب آئے، نودیا، آواز دی گئی یا موسیٰ، اے پیارے موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، انی انا ربک، میں تمہارا رب ہوں، فخلا نعلیک، اپنے جوتے اتار دیں۔ یہ جوتے نعلیک یہاں پہ جو علماء لغت نے تفسیر کی ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ یہاں پہ اپنے جوتے اتار دیں۔ کیوں؟ انک بالواد المقدس طویٰ، کیونکہ آپ مقدس ایک
بابرکت جگہ مقام طوا پر پہنچ چکے ہیں، یہاں پہ اپنے جوتے سائیڈ پہ رکھ کر اللہ تعالیٰ کا کلام سننے کے لیے آ جائیں، اللہ تعالیٰ سے محو گفتگو ہونے کے لیے آ جائیں، اللہ تعالیٰ سے کتاب لینے کے لیے آ جائیں۔ اور جو علماء تصوف نے اس کی جو تفسیر کی ہے وہ فرماتے ہیں ان ربک، کہ میں تیرا رب ہوں، فخلا نعلیک، اپنا خلا اتار کے آ جا، اپنا آپ اتار کے آ جا، اپنی ذات کو بلا کے صرف اس مقام پہ حاضر ہو جا کہ یہاں پہ صرف اللہ ہی اللہ ہے اور کوئی ذات نہیں ہے۔ تو بندہ جب اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ دنیا کی محبت دل سے نکل جاتی ہے، پھر اپنی محبت سے مراد اپنی خواہش نفس بھی دل سے نکل جاتی ہے، تو پھر بندہ مقام محبوبیت پہ فائز ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں۔ آپ نے ایک غلام خریدا، اس کی پرورش کے لیے اس کو پاس رکھا۔ پہلے دن جب اس کے سامنے حاضر ہوئے، وہ غلام حاضر ہوا مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ کے سامنے، انہوں نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا غلاموں کا کیا نام ہوتا ہے، جو آقا پکار لے، جو آقا مجھے سد لے وہی میرا نام ہے، چاہے اچھے نام سے مجھے پکارے چاہے برے نام سے پکارے، جس نام سے مجھے پکار لے گا وہی میرا نام ہے۔ مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کو یہ مقام ولایت یہ کیسے ملا، اتنا بڑا مقام کیسے ملا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے اپنے ایک غلام سے مقام ولایت ملا ہے۔ جب میں نے اس سے پوچھا بتا تیرا نام کیا ہے، اس نے کہا آپ آقا ہیں میں غلام ہوں، آقا کی مرضی جس نام سے بلا لے میں حاضر ہوں، چاہے اچھے نام سے مجھے بلائے چاہے برے نام سے بلائے، غلاموں کا کام ہے حاضر ہونا، میں اس کے دربار میں حاضر ہو جاتا ہوں۔ پھر دوسرا سوال کیا بتا تیری پسند کیا ہے، کیا کھاتا ہے؟ وہ رونے لگ پڑے، وہ غلام رونے لگ پڑا، کہنے لگا غلاموں کی کیا پسند ہے، جو رب نے حلال کر دیا ہے، جو آقا نے میرے لیے جائز کر دیا ہے وہ میرے لیے جائز ہے، جس سے مجھے منع کر دیا ہے میں اس سے رک جاتا ہوں۔ اب ایک غلام آقا کے دربار میں کھڑا ہو کر ہمیں بھی یہ درس عبودیت سکھا رہا ہے، درس آدمیت سکھا رہا ہے کہ ایک چھوٹا غلام اپنے چھوٹے آقا کے سامنے کھڑے ہو کر ہم سب کو انسانیت عبودیت سکھا رہا ہے کہ ہم بھی غلام ہیں اللہ تعالیٰ کے، ہم بھی بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ہمارے لیے حلال کر دی ہیں ہم انہیں کھائیں، جن چیزوں سے ہمیں باز رہنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے ان سے رک جائیں۔ اب اس میں تعویلیں نہ کرتے پھریں، یہ کیوں حلال ہے، یہ کیوں حرام ہے، یہ کیوں حرام ہو گئی، اس کے بارے میں نص کون سی ہے، اس کے بارے میں حدیث کون سی ہے، کیوں اس طرح فرمایا گیا؟ جب اللہ کا قرآن نازل ہو گیا، مصطفیٰ کی زبان سے ارشاد ہو گیا کہ ان چیزوں کو نہیں کھانا، ان چیزوں سے باز آ جانا ہے تو ان چیزوں سے رک جائیں۔ پھر مالک بن دینار نے پھر تیسرا سوال کیا کہ بتا تیری کوئی خواہش ہے، تو کوئی چیز پسند کرتا ہے؟ انہوں نے کہا جب میں غلام ہوں آپ میرے آقا ہیں، اب غلام کا کام یہ بنتا ہے کہ اپنے آقا کی رضا میں اپنی ساری خواہشات کو مار دے، اپنے آقا کی رضا میں اپنی رضا کو شامل کر دے، جو میرے آقا کی رضا ہے وہ اسی غلام کی رضا ہے۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں اس غلام سے میں نے مقام ولایت سیکھا، اور یہی وہ مقام ولایت ہے۔ اگر آپ بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں، زیادہ دور نہیں ہے مقام ولایت، پہلا قدم نفس پہ رکھنا ہوگا، اپنی خواہشات پہ رکھنا ہوگا، دوسرا قدم جو ہے مقام ولایت پہ ہوگا۔ اپنی تمام ناجائز خواہشات کو دور کرنا ہوگا، اپنی تمام خواہشات کو دور کرنا ہوگا، دل سے دنیا کی محبت، اہل دنیا کی محبت کو دور کرنا ہوگا، تو آپ بھی مقام ولایت پہ فائز ہو جائیں گے۔ داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا عرس مبارک ہو رہا ہے ان دنوں میں، تو اسی مناسبت سے میں نے سوچا کہ کیوں نہ ولایت کے بارے میں بھی کچھ چیزیں بیان کی جائیں۔ تو داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی پیاری کتاب کشف المحجوب میں ارشاد فرماتے ہیں من نظر الی الخلق، جس نے مخلوق کی طرف نظر کی ہلاکا، وہ ہلاک ہو گیا۔ پھر ارشاد فرمایا من نظر الی الخالق،
جس نے اپنی نظر کو اللہ کی طرف کر لیا ملکا وہ مالک ہو گیا. یعنی ہر کام میں، ہر قدم بڑھانے میں اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھا تو وہ مالک ہو گیا. اور جس نے ہر قدم میں، ہر کام میں دنیا کی محبت، دنیا کو دکھانے کے لیے اپنی دنیا کو سامنے رکھا تو وہ ہلاک ہو گیا. اب اسی جملے کو اگر لیتے چلے جائیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے تھے، تمام صحابہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارد گرد بیٹھے ہیں. جیسے چاند ستاروں کے جرمٹ میں چمک رہا ہوتا ہے، اسی طرح صحابہ کے جرمٹ میں 14ویں کا چاند اپنی کرنیں بچھا رہا تھا، اپنی کرنیں لٹا رہا تھا. صحابہ وہ فیض لوٹ رہے تھے. اب ایک صحابی آتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا، اور یہ جو میں حدیث بیان کرنے لگا ہوں کشف المحجوب میں جو ایمان کی حقیقت کو بیان کیا ہے داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ نے، انہوں نے یہ پہلی حدیث جو وہاں پہ ذکر کی ہے یہی حدیث پاک ذکر کی ہے، وہ بھی مناسبت ہو جائے گی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حارثہ سے پوچھا، کیف اصبحت یا حارثہ، اے حارثہ میرے غلام بتا تو ذرا تو نے صبح کیسے کی، صبح کس حال میں کی؟ عرض کرنے لگے انی اصبحت مؤمنا حقا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں نے صبح اس حال میں کی کہ میں حقیقی مومن تھا، میرے دل میں ایمان کی حقیقت موجود تھی، میں نے اس حال میں صبح کی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرا سوال کیا، فانظر ما تقول، دیکھ تو ذرا تو کیا کہہ رہا ہے. یہ ایمان کی جو کیفیت ہے ہر بندہ نہیں جان سکتا. ایمان کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے. تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں نے حقیقت ایمان پر صبح کی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی فانظر ما تقول. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تو کیا کہہ رہا ہے، غور و فکر کر اپنے جملوں میں. ان لکل شیء حقیقت، دنیا میں جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے. فما حقیقت ایمانک، بتا تیرے ایمان کی حقیقت کیا ہے. جب تو کہہ رہا ہے میں نے صبح اس حال میں کی ہے کہ میں ایمان کی حقیقت اپنے دل میں موجود پا رہا تھا، دل میں پا رہا تھا، اس کا کیف، اس کا سرور، اس کا لطف اپنے دل میں پا رہا تھا، بتا تیرے ایمان کی حقیقت کیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں غلام عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انی حذفت نفسی عن الدنیا، یا رسول اللہ میں نے اپنے دل سے دنیا کی محبت کو نکال پھینکا ہے. اب اپنے دل سے دنیا کی محبت اگر نکال دیں گے تو وہ آدمی کامیاب ہو جائے گا. اس کی مثال سمجھ لیں، یہ دنیا سمندر ہے، آپ کی ذات دل یا آپ کا دل یہ کشتی ہے. اب اگر کشتی سمندر میں تیر رہی ہے، اگر سارا پانی اس کشتی میں آ جائے وہ کشتی غرق ہو جائے گی. اسی طرح دنیا کی محبت آپ کے دل میں آ جائے بندہ غرق ہو جاتا ہے. اگر یہ دنیا کی محبت باہر رہے کشتی اس کے اوپر چلتی رہتی ہے. اسی طرح اگر دنیا کی محبت ہمارے دل میں نہ ہو، باہر ہو، ہم زندہ رہیں گے اور سلامت رہیں گے. یہی صحابی کا فرمان تھا. پھر انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے دل سے میں نے دنیا کی محبت کو نکال دیا ہے. اور دوسرا ارشاد فرمایا وَأَسْهَرْتُ اللَّيْلِ وَأَزْعَمْتُ نَهَارِي، اور جب رات ہوتی ہے یا رسول اللہ جب رات ہوتی ہے تو میں ساری رات جاگتا رہتا ہوں، اور جب دن ہوتا ہے تو میں سارا دن پیاسا رہتا ہوں. کیا پیاس صرف دن کو لگتی ہے؟ نہیں، پیاس دن کو نہیں رات کو بھی لگتی ہے. لیکن یہ کون سی پیاس تھی؟ یہ وہ پیاس تھی جس پیاس کی شدت کو بجھانے کے لیے راتوں کو وہ جاگا کرتے تھے. کیسے جاگا کرتے تھے؟ رات کو مصلی بچھا کر، وضو کر کر، جب ساری دنیا سو جایا کرتی تھی میں جاگ کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جایا کرتا تھا. اللہ تعالیٰ مجھے اپنے انوار و تجلیات سے سیراب کرتا تھا، میں سیراب ہو جایا کرتا تھا. اور ان انوار و تجلیات میں، ان کیف و سرور میں پوری رات گزر جاتی تھی. ساری رات میں جاگا کرتا تھا. اور دن ہوتا پھر میں دن میں پیاسا رہتا کہ کب اب یہ دن کٹے گا،
تب اب یہ دن گزرے گا کہ وہ رات آئے، پھر میں وہ معرفت اور وہ سارے سرور اور وہ کیف جو ہے وہ رات کو اللہ تعالیٰ سے لوں۔ یہ وہ صحابی کی کیفیت تھی۔ اس حدیث میں تصوف کی حقیقت بھی بیان کر دی گئی، ایمان کی حقیقت بھی بیان کر دی گئی۔ آگے فرمایا وَكَأَنِّي أَنظُرُ عَرْشَ رَبِّي بَارِزًا۔ لوگ تو نبیوں پہ اعتراض کرتے ہیں، یہ تو نبی کے غلام ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب پہلی چیز دنیا کی محبت دل سے نکال دی، دوسری چیز راتوں کو میں نے اللہ کو راضی کرنا سیکھ لیا، دن کو اس کی یاد میں پیاسا رہنا میں نے سیکھ لیا۔ وَكَأَنِّي أَنظُرُ عَرْشَ رَبِّي بَارِزًا۔ اب میری حالت یہ ہو گئی ہے کہ میں رب کے عرش کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں۔ یہ معرفت الہی کا ایک مقام ہوتا ہے، اور یہ ایسا مقام ہے ہر بندے کو نہیں عطا ہوتا۔ اس کے لیے راتیں جاگنا پڑتی ہیں، راتوں کو مصلی پہ کھڑا ہونا پڑتا ہے، راتوں کو مصلی پہ کھڑا ہو کر خالق کائنات کے ان تجلیات کو اپنے دل میں سمیٹنا ہوتا ہے۔ جب ان انوار و تجلیات کو بندہ دل میں سمیٹتا ہے، پھر دنیا اور دنیا کی جتنی چیزیں ہیں اس کے دل میں گھر نہیں کر سکتی، دنیا کی جتنی محبت ہیں اس کے دل میں نہیں سما سکتی۔ آخری چیز، ایک سوال کیا جاتا ہے، آپ کہتے ہیں داتا صاحب، داتا کا مطلب ہے دینے والا، اللہ بھی دینے والا، یہ تو شرک ہوا، آپ مشرک ہوئے۔ غریب نواز، غریبوں کا نوازنے والا، اللہ بھی غریبوں کو نوازنے والا ہے، اور غریب النواز بھی غریبوں کو نوازنے والے ہیں، یہ بھی شرک ہوا۔ غوث اعظم مدد کرنے والے، سب سے بڑے مدد کرنے والے تو اللہ ہیں، اور آپ غوث اعظم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بھی غوث اعظم کہتے ہیں، یہ بھی شرک ہوا۔ اب سارے آدمی آپ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کریم کے پہلے صفحے پہ اللہ تعالیٰ کے ذاتی اور صفاتی جو نام ہیں ان کی فہرست لکھی ہوئی ہوتی ہے، اللہ سے لے کر اینڈ تک آپ سب نے وہ نام دیکھے ہوتے ہیں۔ جو قرآن کریم نہیں پڑھ سکتے وہ بھی صبح کی نماز کے بعد آ کر قرآن کریم کھولتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ان صفاتی ناموں کو چون کر آنکھوں میں لگاتے ہیں کہ ان کی برکت حاصل ہو جائے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے ان صفاتی ناموں میں سے ان سارے 99 نام جو لکھے ہیں وہ سارے پڑھ کر بتاؤ، کیا ان میں داتا لکھا ہوا ہے؟ کیا ان میں غریب النواز لکھا ہوا ہے، غریب نواز لکھا ہوا ہے؟ کیا اس میں غوث اعظم لکھا ہوا ہے؟ نہیں۔ جب یہاں پہ نہیں لکھا ہوا تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں؟ اگر یہی بات ہے، ایک اور بات کرتا چلوں، آپ سب نابینا تو نہیں ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ آپ سب کو نظر آتا ہے نا؟ بولیں، سب کو نظر آتا ہے کہ نہیں؟ آپ سب دیکھنے والے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں، اللہ بھی دیکھ رہا ہے، ہم سب سننے والے ہیں، آپ سب بھی سننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی سننے والا ہے۔ انہو هو السمیع البصیر، وہی ہے سننے والا، وہی ہے بصیر، وہی ہے دیکھنے والا۔ اب آپ بھی دیکھ رہے ہیں، اللہ بھی دیکھ رہا ہے، شرک نہیں ہوا؟ لگائیں فتویٰ سب پہ، وہ بھی سن رہا ہے، تم بھی سن رہے ہو، لگاؤ سب پہ فتویٰ۔ یہ تو چھوٹی بات ہے۔ چلو، یہ جو لوگ یہ بات کہتے ہیں اپنے آپ کے ساتھ لکھاتے ہیں مولانا، کیا لکھاتے ہیں؟ مولانا۔ ان سے پوچھو تم مولانا ہو؟ سورہ بقرہ ہم پڑھتے ہیں، آخری آیات میں لکھا ہوتا ہے انت مولانا فانصرنا، انت مولانا، اے اللہ تو ہی مولانا ہے۔ اللہ بھی ہوا مولانا، تو بھی ہوا مولانا، شرک کی بات کیوں نہیں آئی؟ تم بھی مولانا، اللہ بھی مولانا، شرک کا فتویٰ کیوں نہیں صادر کیا؟ شرک کا فتویٰ اپنے جیب میں ڈال لیا، وجہ کیا ہے؟ چلو مولانا تو بڑا لفظ ہے، عالم کا لفظ ہی لے لو۔ بڑی بڑی گاڑیوں میں چلنے پھرنے والے، شرک کے فتوے لگانے والے، جب گاڑی سے باہر نکلیں ان سے ملو، سلام کرو، یہ کہنا السلام علیکم یا جاہل، دیکھنا پھر اس کی حالت کیا ہو جائے گی۔ وہ کہے گا 9 سال پڑھا ہوں، مجھے جاہل کہہ رہے ہو، عالم کہو۔ اس سے کہنا میں اپنا عقیدہ بچا رہا ہوں، میں شرک سے بچ رہا ہوں۔ شرک سے کیسے بچ رہا ہوں؟ اللہ تعالیٰ کا نام ہے عالم الغیب، ہے کہ نہیں قرآن مجید میں؟ عالم الغیب، غیب کو جاننے والا وہ ہے۔ اب عالم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور عالم تو بھی صفت لگا رہا ہے۔ تو عالم صفت لگائے مشرک نہ ہو، ہم داتا صفت لگائیں مشرک ہو جائیں، تو اپنے ساتھ مولانا صفت لگائے کافر نہ ہو، ہم اپنے ساتھ مولانا یا
یا داتا اپنے ولیوں کو کہیں، غریب النواز اپنے ولیوں کو کہیں، مشرک ہو جائیں، تو اپنے ساتھ سمیع بصیر لگائے، تو مشرک کافر نہ ہو، لیکن ہم اپنے ولیوں کو غوث اعظم کہیں، ہم مشرک ہو جائیں، وہ صفات جو میں نے گن کے بتائی ہیں قرآن کریم میں موجود ہیں، تم لگاؤ، مشرک نہ ہو۔ داتا، غوث اعظم، غریب النواز یہ قرآن میں نہیں ہے، صفاتی ناموں میں نہیں ہے، ہم اپنے ولیوں کے ساتھ لگائیں، ہم مشرک ہو جاتے ہیں۔ برابر مساوی قانون کہاں گیا؟ آؤ اب حقیقت کا پردہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو دیکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کی جو بصارت ہے وہ دیواروں سے پار بھی دیکھ سکتی ہے، ہماری نگاہ دیوار سے باہر نہیں دیکھ سکتی، اور ہماری جو نگاہ ہے یا قوت جو بصر ہے یہ کسی کی عطا کردہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو دیکھتا ہے اس کو جو طاقت دی گئی ہے وہ کسی نے نہیں دی، اس کی از خود ہے۔ ہم سنتے ہیں اس کی دی ہوئی طاقت سے سنتے ہیں، اللہ از خود سنتا ہے۔ اسی طرح ہم اگر عالم ہیں تو وہ کسی کے ساتھ بیٹھ کر کچھ چیزیں پڑھ کر عالم ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ از خود عالم ہے، وہ خود سب کچھ جاننے والا ہے۔ اب پتہ چلا اللہ تعالیٰ حقیقی عالم ہے، ہم مجازی عالم ہیں۔ یہاں پر جب حقیقی اور مجازی کا معنی لایا، شرک اور کفر کا فتویٰ نہیں لگا، تو جب ہم اپنے غوث اعظم کو غوث اعظم کہتے ہیں، داتا گنج بخش کو داتا کہتے ہیں، غریب النواز کو غریب النواز کہتے ہیں، تو وہاں بھی کفر اور شرک کا فتویٰ نہیں لگتا۔ یہ بات تھی جو آپ سمیٹ کے رکھیں اپنے دامن کے ساتھ، اپنے پلو کے ساتھ باندھ کے رکھیں، جہاں پہ بھی ایسا معاملہ آ جائے، کوئی علامہ کوئی مولانا آ جائے، وہاں ان کو کہا کرنا کہ تم تو مولانا ہو، پھر اللہ بھی مولانا ہے۔ شرک کا فتویٰ سب سے پہلے اپنے گھر میں لگاؤ، اپنے اوپر لگاؤ، پھر ہم سے بات کرنا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سنت اللہ۔